اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش۔ پیارے دوستوں، خیبر کی فتح کے بعد وہاں ایک بستی فدق کے لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جو لوگ حاضر ہوئے ان کے سردار کا نام نون بن یوشع تھا۔ اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، ہم اس بات پر صلح کرنے کے لیے تیار ہیں کہ ہماری جان بخشی کر دی جائے اور ہم لوگ اپنا مال اور سامان لے کر فدق سے جلا وطن ہو جائیں۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی یہ بات منظور فرما لی۔ اس سلسلے میں ایک روایات یہ ہے کہ یہودیوں نے فدق کا نصف دینے کی بات کی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو منظور فرمایا تھا۔ یہاں ایک بات کی وضاحت کرنا بہتر ہوگا، فدق کی یہ بستی چونک جنگ کے بغیر حاصل ہو گئی تھی، اس لیے یہ مال فے تھا، یعنی دشمن سے جنگ کے لیے بغیر حاصل کیا جانے والا مال، جس کے خرچ کا مسلمانوں کے حکمران کو اختیار ہوتا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی آمدنی میں سے اپنے گھر والوں پر بھی خرچ کیا کرتے تھے۔ بنی ہاشم کے چھوٹے بچوں کی پرورش بھی اس کی آمدنی سے فرماتے تھے۔ بنی ہاشم کی بیواؤں کی شادی کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے یہ سمجھا کہ فدق کا علاقہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملکیت تھا، لہٰذا مجھے وراثت میں ملنا چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے درخواست کی کہ فدق کا علاقہ انہیں دیا جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے انہیں مسئلہ سمجھایا اور فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ ہم نبیوں کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی، ہم جو کچھ چھوڑ جاتے ہیں وہ مسلمانوں کے لیے صدقہ ہوتا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ مطمئن ہو گئیں اور پھر دوبارہ یہ مطالبہ نہ کیا۔ جس زمانے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیبر پہنچتے تھے، اس وقت کھجوریں آپ کی نہیں تھی، چنانچہ کچھ کھجوروں کو کھانے سے اکثر صحابہ بخار میں مبتلا ہو گئے۔ انہوں نے اپنی پریشانی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، گھڑوں میں پانی بھر لو اور ٹھنڈا کر لو، فجر کے وقت اللہ کا نام پڑھ کر اس پانی کو اپنے اوپر ڈالو۔ صحابہ نے اس ہدایات پر عمل کیا تو ان کا بخار جاتا رہا۔ خیبر کی جنگ میں سلمہ بن اکو رضی اللہ عنہ زخمی ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ ان کے زخمیوں شخص پر دم کیا، انہیں اس وقت آرام آ گیا۔ اس غزوے میں ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قضائے حاجت کے لیے جانا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ دیکھو کوئی اونٹ کی جگہ نظر آ رہی ہے یا نہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے چاروں طرف دیکھا، کوئی اونٹ کی جگہ نظر نہیں آئی، البتہ انہیں ایک اکیلا درخت نظر آیا۔ انہوں نے بتایا کہ صرف درخت نظر آ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ادھر ادھر دیکھو، کوئی اور اونٹ کی چیز نظر آتی ہے؟ اب انہوں نے پھر ادھر ادھر دیکھا تو ایک درخت کافی دور نظر آیا۔ انہوں نے اس دوسرے درخت کے بارے میں آپ کو بتایا
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان دونوں درختوں سے کہو اللہ کے رسول تمہیں حکم دیتے ہیں کہ دونوں ایک جگہ جمع ہو جاؤ، یعنی آپس میں مل جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ان دونوں درختوں کے مخالف اور مخاطب کر کے یہ بات کہہ دی۔ فوراً دونوں درخت حرکت میں آئے اور ایک دوسرے سے مل گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا پردہ بنا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فارغ ہونے کے بعد دونوں درخت اپنی جگہ پر لوٹ گئے۔ جب فتح خیبر ہو گیا تو ایک عورت مسلمانوں کی طرف آتی نظر آئی۔ وہ لوگوں سے پوچھ رہی تھی کہ اللہ کے رسول کو بکری کے گوشت کا کون سا حصہ زیادہ پسند ہے۔ لوگوں نے اسے بتایا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دستی کا گوشت پسند ہے۔ اس عورت کا نام زینب تھا۔ یہ مرحب کی بھتیجی اور سلام بن مشکم یہودی کی بیوی تھی۔ یہ بات معلوم کرنے کے بعد وہ واپس لوٹ گئی۔ اس نے ایک بکری کے ذبح کیا اور اسے ذبح کیا، پھر اس کو بھونا اور اس کے دستی والے حصے میں زہر ملا دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مغرب کی نماز پڑھ کر واپس تشریف لائے تو اس عورت کو منتظر پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے آنے کا سبب پوچھا تو بولی، اے ابو القاسم، میں آپ کے لیے ایک ہدیہ لائی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر اس کا ہدیہ لے لیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے رکھ دیا گیا۔ اس وقت وہاں بشر بن براہ بن معرور رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، قریب آ جاؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دستی سے کھانا شروع فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہی بشر بن برا نے بھی دست سے گوشت کا لمحہ منہ میں ڈالا اور اسے نگل گئے۔ جب حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی لقمہ صرف منہ میں ڈالا تھا، دوسرے لوگوں نے دوسری جگہوں سے لقمہ لیا جو نہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لقمہ منہ میں ڈالا، فوراً اگل دیا اور فرمایا، ہاتھ روک لو، یہ گوشت مجھے بتا رہا ہے کہ اس میں زہر ہے۔ اس وقت بشر بن برا رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، جو لقمہ میں نے کھایا تھا اس میں مجھے کچھ محسوس ہوا تھا، لیکن میں نے اس کو صرف اس لیے نہیں اگلا کہ آپ کا کھانا خراب ہوگا۔ پھر جب آپ نے اپنا لقمہ اگل دیا تو مجھے اپنے سے زیادہ آپ کا خیال آیا اور مجھے خوشی ہوئی کہ آپ نے اس کو اگل دیا۔ اس کے بعد اس کا رنگ نیلا ہو گیا۔ وہ 1 سال تک اس زہر کے اثر رہے، اس کے بعد فوت ہو گیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس یہودی عورت کو بلوایا اور اس سے پوچھا، کیا تو نے بکری کے گوشت میں زہر ملایا تھا؟ اس نے پوچھا، آپ کو یہ بات کس نے بتائی؟ جواب، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے گوشت کے اسی ٹکڑے نے یہ بات بتائی جو میں نے منہ میں رکھا تھا۔ اس نے اقرار کیا، ہاں میں نے ہی زہر ملایا تھا۔ تب آپ نے اس سے پوچھا، تم نے ایسا کیوں کیا؟ جواب، اس نے کہا، آپ لوگوں نے خیبر کی جنگ میں میرے باپ، بھائی اور میرے شوہر کو قتل کیا اور میری قوم کو تباہ کیا، اس لیے سوچا اگر آپ صرف ایک بادشاہ ہیں تو اس زہر کے ذریعے ہمیں آپ سے نجات مل جائے گی
اور اگر آپ نبی ہیں تو آپ کو اس زہر کے پہلے ہی خبر ہو جائے گی۔ اس کا جواب سن کر آپ نے اسے معاف فرما دیا، کیونکہ آپ اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ نہیں لیتے تھے، البتہ مسلمانوں کو کوئی نقصان پہنچاتا تو اس سے بدلہ لیتے۔ یہاں تک تعلق ہے بشر بن رباح رضی اللہ عنہ کا، تو وہ اس وقت فوت نہیں ہوئے تھے، لیکن جب بعد میں زہر سے ان کی موت واقع ہو گئی تھی تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت زینب کو بدلے میں قتل کروا دیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفات کے وقت اس زہر کا اثر محسوس کیا تھا اور فرمایا تھا، اس زہر کے اثر سے میری رگیں کٹ رہی ہیں۔ عرض: خیبر کی جنگ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس غزوے کا مال غنیمت تقسیم فرمایا۔ خیبر کی جنگ کے بعد حضرت عمرو بن عاص اور حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے کا واقعہ پیش آیا۔ اس بارے میں خود حضرت خالد بن ولید فرماتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ نے مجھے عزت اور خیر عطا کرنے کا ارادہ فرمایا تو اچانک میرے دل میں سلامی کی تڑپ پیدا فرما دی اور مجھے ہدایت کا راستہ نظر آنے لگا۔ اس وقت میں نے اپنے دل میں سوچا کہ میں ہر موقع پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے اور مخالفت میں سامنے آیا، اور ہر بار ہی مجھے ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ پیارے دوستوں، امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہے تو مہربانی فرما کر آپ ہماری اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، پیارے دوستوں، تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں۔ پیارے دوستوں، اگر مجھے واقعہ بتانے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو، معاف فرما دینا۔